بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے میں اپنے تمام دوست احباب سننے اور دیکھنے والوں کا بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کے صدقے میں ہم سب پر اپنا رحم اور خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس موضوع کو، اس تقریر کو، اس سپیچ کو اور اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا، دیکھیے گا۔ اور میں یہ گزارش آپ لوگوں سے اس لیے کرتا ہوں کہ میں بھی کوئی ایک لفظ ہماری سمجھ میں آئے اور وہ ہمارے لیے ہدایت اور باعث نجات بن جائے۔ تو آج ہمارا جو ایک موضوع ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کا ایک خوبصورت بیان مقدس جو جبریل امین کے ذریعے میرے اللہ شہنشاہ نے محمد مصطفیٰ کو فرمایا۔ قرآن مقدس کی سورہ شعراء اللہ نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے میرے پیارے محبوب، آپ اپنی امت کے ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، یہاں تک کہ آپ میرے قرابت داروں سے محبت کریں۔ اور اس آیت کے ناظرین 4 حصوں میں اللہ نے تقسیم فرمایا اس کو کہ کہنے والا کون ہے اور مانگنے والا کون ہے، کن کے لیے مانگ رہا ہے اور دینے والے کون ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت کا حکم ہے، امر ہے، خدا کسی سے گزارشات نہیں کرتا، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ یہ کام ہو جائے، گزارش نہیں کرتا، حکم کرتا ہے، امر کرتا ہے، کن، وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کو تکمیل عطا کرتا ہے۔ تو خدائے رب ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ سے جب فرمایا کہ ان لوگوں سے مانگو، میں خدا تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے مانگو کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا، کیا چاہتے ہو؟ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ رسول اعظم سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں آئے، خدا نے کسی ایک نبی کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنی امتوں سے اجر مانگیں۔ یہ واحد فضیلت اور عظمت اور حکمت اور خدا نے یہ اپنی خوبصورتی واحد محمد مصطفیٰ کو عطا کی کہ آپ مانگیں، میں اللہ گواہ رہوں گا، جبریل گواہ رہیں گے اور سارے ملائک گواہ رہیں گے کہ تم طلب کر رہے ہو اس اپنی امت سے، میں دیکھتا ہوں کون تمہیں اجر رسالت دیتا ہے۔ اب 4 جو حصے ہیں اس میں سب سے پہلے رب ذوالجلال ہے، اللہ کی توحید ہے جو حکم کر رہی ہے، جو امر کر رہی ہے، اور مانگ محمد مصطفیٰ کی مقدس ترین زبان مانگ رہی ہے۔ کس کے بارے میں؟ اپنے اقربا کے بارے میں۔ اور وہ قرابت دار کون ہے ناظرین؟ یاد رکھیے، اس آیت کے اوپر مختلف لوگوں نے رسول اعظم کے زمانے میں بڑا بحث و مباحثہ فرمایا کہ ہم نے بھی تو قرآن لیا ہے محمد مصطفیٰ سے، ہم نے بھی تو قرآن لیا ہے، ہم نے بھی تو نماز اسی سے لی ہے، ہم نے بھی تو علم اسی سے لیا ہے، ہم نے بھی تو نماز اسی سے لی ہے، زکوٰۃ اسی سے لی ہے، باقی جتنے مقدس بیانات ہیں وہ بھی سارے ہم نے رسول سے لیے، تو یہ قرابت دار کہاں سے آ گئے؟ اب اسی آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسی سوال کا جواب بھی دیا کہ اگر اقربا، اگر قرابت دار بھی ان لوگوں کی طرح ہوتے تو پھر ناظرین وہ بھی مانگنے والوں میں سے ہوتے نا، لینے والوں میں سے نہ ہوتے۔ اور اس کی خوبصورت ایک اور آیت ہے جو اس بات کو کلیئر کر پا رہی ہے کہ قرابت دار آخر ہیں کون۔ سورہ مباہلہ
اس میں بھی یہی حکم تھا کہ آپ اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، اپنے مردوں کو لے کے آؤ، اپنے بچوں کو لے کے آؤ۔ تو ناظرین، جب رسول آیت مباہلہ کے مطابق میدان مباہلہ میں گئے تو اس وقت بھی آپ کے ساتھ وہی اقربا تھے۔ کون تھے؟ مردوں میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ علی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، عورتوں میں محمد مصطفیٰ کی خوبصورت ترین بیٹی سیدۃ النساء العالمین تھی، اور بچوں میں حسنین شریفین جنت کے دونوں نواب تھے۔ یہ ہیں اقربا۔ اب ساری دنیا رسول کے ساتھ جتنی مرضی رشتہ داری اپنی پنہاں کر لے، لیکن ان میں اور باقی رشتہ داروں میں بہت بڑا فرق اور واضح فرق ہے۔ اللہ نے ان کے لیے فرمایا ہے، رسول ان سے اپنی قوم سے، اپنی امت سے رسالت کا اجر مانگو۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے عطا کی جائے۔ تو جب رسول اعظم کے اوپر یہ آیت اتری کہ انما اکملت لکم دینا، کہ اے رسول میں نے تمہارے اوپر دین کو تو مکمل کر دیا، تو اس وقت جب یہ آیت تو اتر چکی تھی، تو ان لوگوں نے محمد مصطفیٰ کو کیا اجر دیا؟ رسالت کا کچھ اجر ان لوگوں کو دیا؟ رسول اعظم کو کیا اجر ملا کہ جو ہی محمد مصطفیٰ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، رخصت ہو گئے، اللہ بادشاہ کے پاس تشریف لے گئے، تو کیا اجر ملا ناظرین اس کے؟ یاد رکھیے، سب سے پہلے میں ایک بات یہاں پہ اور بات کرتا چلوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے ناظرین، وہ ذوالجلال والاکرام ہے اور حاکم الحاکمین ہے، جہاں چاہے اس کے اپنے قوانین ہیں، جیسے مرضی تبدیل کرے۔ کوئی کون ہوتا ہے محمد مصطفیٰ اور اللہ رب العزت کو چیلنج کرنے والا؟ یہاں اسی دنیا میں اندر جو کہ فانی ہے، آپ سپریم کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے اپنے مختلف قوانین میں ترمیم کرتے ہیں، جب میجورٹی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر سائن ہوتے ہیں اور وہ قانون تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ شہنشاہ کی کتنی بڑی میجورٹی ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے 4 مقرب فرشتے ہیں ناظرین، جن سے اللہ کنسلٹ کرتا ہے، پھر اپنے حکم میں، اپنے قوانین میں اللہ تبدیلی کرتا ہے۔ اب تبدیلی دیکھیے، آدم سے لے کے آقا عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے کیا تبدیلی فرمائی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو بغیر باپ کے آپ نے پیدا کیا۔ یہ خدا کا قانون میں تبدیلی نہیں۔ کریں چیلنج آپ محمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو، جس کی ماں گواہی دے پا رہی ہے، جو کہ پاک و پاکیزہ، طاہرہ، تطہیرہ اور بطول تھی، حضرت سیدہ مریم، اور آپ کا بیٹا شیر خاری کی حالت میں آپ نے اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی۔ اور خدا نے قرآن میں بھی فرمایا کہ یہ حضرت مریم، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اور یہ طاہرہ اور تطہیرہ ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ قانون تبدیل ہوا، آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ناظرین اللہ سسٹم لے کے آیا کہ جب بھی کسی نبی یا کسی رسول کی یا کسی مرد کی جب نسل چلے گی تو اس کے بیٹے سے چلے گی۔ لیکن میں صدقے جاؤں محمد مصطفیٰ کی خوبصورت ذات اقدس پہ کہ جب آپ تک بات پہنچی تو اللہ نے 2 بیٹے دیے، لیکن اپنی مصلحت کی خاطر خدا نے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے خدا نے محمد مصطفیٰ کی رسالت کو محفوظ کرنے کے لیے میرے اللہ ذوالجلال نے قانون میں تبدیلی فرمائی۔ کیا تبدیلی فرمائی؟ کہ بیٹے سے نہیں ناظرین، آپ کی بیٹی سے آپ کی نسل کو چلا رہا ہے۔ کریں چیلنج۔ اور خود رسول فرمایا، اے لوگوں میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا۔ کیا مانگتے ہیں؟ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یا رسول اللہ، وہ قرابت داروں کی ایکسپلین تو ذرا میں کر، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟
آپ نے فرمایا یاد رکھو الفاطمہ تو بذات منی، یہ فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، میرے وجود کا ایک جسم کا حصہ ہے۔ تو کچھ ناظرین صحابہ ایسے بھی تھے جنہوں نے رسول عربی کو تنقیداً فرمایا، پوچھا یا رسول اللہ یہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اگر آپ کے وجود کا حصہ تو آپ کے وجود کا کون سا حصہ ہے جو کہ بڑا اہم ہے، جس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بول دو کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اس کا خیال رکھنا۔ آپ نے فرمایا لوگو میں محمد جس کے اوپر تم ایمان رکھتے ہو کہ میں صادق ہوں، امین ہوں، جو کافر تھے ان لوگوں نے بھی اقرار کیا اس بات کا، اے رسول بے شک ہم آپ پہ ایمان نہیں لا پا رہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تیرے جیسا سچا نبی یا سچا انسان کائنات میں ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آنکھیں میرے جسم کا اہم حصہ ہے تو یاد رکھنا میرے آنکھوں کی بنائی کا نام فاطمہ زہرا ہے، میرے جسم کی دھڑکن کا نام فاطمہ الزہرا ہے، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا ذکر، میرا فکر، میرا کردار، میرا افکار، سارا کا سارا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میری خوبصورت بیٹی کے اندر مرکوز ہے ناظرین۔ اور پھر اتنی خوبصورت مثالیں دیں آپ نے، وہ کیا تھیں؟ کبھی حسن علیہ السلام کو چومتا ہے، کبھی حضرت حسین کو چومتا ہے، کس لیے؟ ان لوگوں کو علم ہو جائے کہ رسول اپنے قرابت داروں سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ کیا ہم آپ ایک عام انسان ہوتے ہوئے ہم اپنی اولاد سے کتنی محبت رکھتے ہیں؟ تو وہ رسول جس نے عالم سجدہ میں حضرت حسین علیہ السلام جب آپ کے دوش مقدس کے اوپر سوار ہوئے تو لوگ اندھے تھے اس وقت کہ نظر نہیں آ رہا کہ رسول کون ہے۔ ہمارے جیسا یہ کوئی عام مولوی یا کوئی عام امام ہوتا تو اسی وقت اپنے بیٹے کو گرا دیتا، کیونکہ وہ خدا اور رسول کی رسالت کے خلاف تھا۔ لیکن خدا نے اسی وقت جبریل کو حکم دیا، جبریل ودن 1 سیکنڈ آپ میرا پیغام محمد مصطفیٰ تک پہنچائیں کہ جب تک یہ میرا حسین تیری دوش مقدس سے اتر نہ جائے سجدے کو طول عطا فرما۔ تو آپ نے سجدے کو طول عطا کیا۔ تو میرے پیارے ناظرین تھوڑے دنوں تک عید الاضحیٰ آپ آ رہی ہے اور اس کے 20 دن کے بعد محرم شروع ہونے والا ہے، مقدس ترین مہینہ۔ ناظرین اللہ رب العزت ہم لوگوں کو قرآن کی ہر ایک آیت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش صرف یہی تھی کہ کوئی اقربا ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ کے ناظرین گھر والے ہیں، خود رسول مانگ رہا ہے اور اللہ کے حکم سے مانگ رہا ہے۔ اور ان لوگوں نے کیا دیا ہے فاطمہ زہرا کو رسول کے بعد؟ کہ اس خوبصورت ذات اقدس کی پسلیاں تک ان لوگوں نے توڑ کے رکھ دی۔ جب اس دنیا سے گئی ہے تو اس کے دونوں ہاتھ آپ کے شکستہ پہلو کے اوپر تھے اور بابا بابا کرتی اس دنیا سے چلی گئی ناظرین۔ اور جو رسول عربی کا سکھ اور چین تھا وہ حسنین شریفین تھے۔ حضرت حسن کے بارے میں کہ آپ کے سجدے میں، آپ کے جنازے میں ان لوگوں نے تیر برسائے، حسین علیہ السلام کو کربلا جیسی کھنڈر زمین کے اوپر انہوں نے اجر رسالت دے رہے ہیں۔ یہ رسول کے بیٹے کو اجر رسالت دیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے ناظرین، آج بھی وقت ہے ہم سمجھ جائیں، اس سے پہلے کہ یہ سانس ہماری اکھڑ جائے اور ہم اس دنیا فانی سے بقا کی جانب لوٹ جائیں۔ آج بھی وقت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تفرقہ پرستی جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے اور آپس میں مل بیٹھ کے ہر چیز کو اللہ کے احکام اور رسول اعظم کی رسالت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے،
اور شیطانیت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ میری دعا ہے کہ بادشاہ اللہ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔